السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے لاسٹ لیکچر میں خارجہ پالیسی کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ خارجہ پالیسی یا فارن پالیسی کیا ہوتی ہے، پھر ہم نے آبجیکٹیوز آف دی فارن پالیسی ڈسکس کی تھی، یعنی کہ خارجہ پالیسی کے مقاصد ڈسکس کیے تھے، اور آخر میں ہم نے دی ڈٹرمنٹس آف دی فارن پالیسی آف پاکستان ڈسکس کیے تھے، یعنی کہ وہ کیا عوامل ہیں، وہ کیا ڈٹرمنٹس ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اپنی خارجہ پالیسی بناتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پاکستان کے فنڈامنٹل پرنسپلز کیا ہیں جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان اپنی خارجہ پالیسی بناتا ہے، یعنی کہ وہ کیا فیچرز ہیں، وہ کیا خصوصیات ہیں جو ہمیں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں نظر آتی ہیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک پاکستان کی جو خارجہ پالیسی رہی ہے اس میں کیا خصوصیات نظر آتی ہیں، وہ کیا فیچرز ہیں جو ہمیں اپنے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پروٹیکشن آف اٹس انڈیپینڈنس اینڈ سوورینٹی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں جو سب سے ٹاپ پر ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ ہے پاکستان کی اپنی سوورینٹی، پاکستان کی سالمیت کا تحفظ۔ پاکستان ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتا ہے، لیکن کسی بھی ملک کے ساتھ ریلیشنز ڈیولپ کرتے وقت اپنی خود مختاری پر یا ملک کی سالمیت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز یا کسی قسم کا برداشت نہیں رکھتا۔ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بہتر ریلیشنز کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان اس سلسلے میں کبھی بھی اپنی سوورینٹی پر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ انڈیا نے جب پہلا ایٹمی دھماکہ کیا 1974 میں، تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ حصہ بن گیا کہ پاکستان نے بھی ایٹمی طاقت حاصل کرنی ہے اور اپنے ملک کا تحفظ کرنا ہے، اور پھر پاکستان نے 1998 میں ایٹمی طاقت جو ہے وہ حاصل کر لی تھی۔ اسی طریقے سے انڈیا کی طرف سے جب بھی پاکستان کی بارڈر پر اٹیک ہوا ہے تو پاکستان نے اس کا بھرپور رسپانس دیا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی مغربی بارڈر پر افغانستان موجود ہے اور افغانستان میں پچھلے کئی عرصوں سے جنگ چل رہی ہے، تو افغانستان کی طرف سے جب بھی پاکستان کی سرزمین پر اٹیک ہوا ہے، چاہے وہ اٹیک خود افغان فورسز نے کیا ہو یا پھر نیٹو فورسز یا پھر امریکن فورسز کی طرف سے کیا گیا ہو، تو پاکستان نے ان اٹیکس کا بھی جواب دیا ہے۔ پاکستان صرف اسی وجہ سے افغانستان کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی اپنے سفارتی تعلقات جو ہے وہ ختم کر چکا ہے۔ تو یہ ساری اگزامپل اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے پہلا جو اصول ہے یا پاکستان کی خارجہ پالیسی کی سب سے پہلی خصوصیت ہے وہ پاکستان کی سالمیت اور سوورینٹی کا، یعنی کہ اقتدار اعلیٰ کا تحفظ ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو دوسرا اصول ہے وہ ہے ریسپیکٹ فار دی انڈیپینڈنس اینڈ سوورینٹی آف ادر اسٹیٹ۔ پاکستان صرف اس بات پر یقین نہیں رکھتا یا صرف اس بات پر زور نہیں دیتا کہ اس کی سوورینٹی کا تحفظ کیا جائے، اس کی سوورینٹی اور انڈیپینڈنس کی رسپیکٹ کی جائے۔ پاکستان اس بات پر بھی یقین رکھتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، ان تمام ملکوں کی سوورینٹی کا اور ان کی انڈیپینڈنس کی عزت کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ 1947 سے لے کر اب تک اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی دیکھی جائے تو پاکستان نے کبھی بھی کسی ملک پر اٹیک نہیں کی ہے، ریٹیلیشن ضرور کی ہے، جوابی کارروائی پاکستان نے ضرور کی ہے انڈیا پر، لیکن پاکستان نے کبھی بھی اٹیک نہیں کیا۔ تو پاکستان کا یہ جو ریکارڈ رہا ہے یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان دوسرے ممالک کی سوورینٹی کا اور ان کی انڈیپینڈنس کا خیال رکھتا ہے۔ پاکستان کے یہ اصول جیو جینے دو پر متعین ہے، یعنی کہ دوسرے ملکوں کی سوورینٹی کا خیال بھی رکھا جائے اور اپنی سوورینٹی پر بھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تیسرا اصول ہے نان انٹرفیئرنس ان دی انٹرنل افیئرس آف ادر اسٹیٹ، یعنی کہ پاکستان نے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا ہے کہ پاکستان کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کر رکھے۔ پاکستان کا یہ بھی ریکارڈ رہا ہے کہ پاکستان نے اپنی آزادی سے لے کر اب تک کبھی بھی کسی ملک کے انٹرنل افیئرس پر کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کی ہے۔ پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ کسی ملک کے اندرونی معاملات چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، اس کے اندرونی معاملات میں کسی دوسرے ملک کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور پاکستان اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ انٹرنل میٹرز جو ہے وہ اس ملک کے لوگ خود حل کریں، انہیں اتنی اسپیس دی جائے کہ اپنے اندرونی معاملات کو خود حل کر سکیں۔ پاکستان نے کبھی بھی کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں خود سے مداخلت نہیں کی ہے، البتہ کہ کسی بھی کنٹری کو، کسی بھی ملک کو پاکستان کی ضرورت پڑی ہے اپنے اندرونی معاملات کو حل کرنے کے لیے، تو پاکستان نے ان ممالک کی پرمیشن کے ساتھ، ان کی اجازت کے ساتھ ان کے اندرونی معاملات کو حل کرنے میں ان کی مدد کی ہے۔
پاکستان کی خارجہ پالیسی کا چوتھا اصول ہے UN کے چارٹر پر عمل کرنا۔ یونائٹڈ نیشن دنیا میں امن کو پھیلانے کے لیے، دنیا میں امن کو ڈیولپ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ پاکستان کی کوشش رہی ہے کہ UN کے جو پیس منصوبہ ہے، UN کا جو پیس کو پروموٹ کرنے کی جو کوششیں ہیں، اس میں کلیدی کردار ادا کیا جائے۔ پاکستان نے شروع سے ہی UN کی رسپیکٹ کی ہے، UN کے فیصلوں کی رسپیکٹ کی ہے، اور پاکستان یہ کوشش کرتا آ رہا ہے کہ UN کے جو پیس کو ڈیولپ کرنے کی جو کوششیں ہیں، ایفرٹس ہیں، اس میں UN کا بھرپور ساتھ دیا جائے اور دنیا میں امن کو قائم کیا جائے۔ اسی طریقے سے پاکستان کی یہ بھی کوشش رہی ہے کہ ہیومن رائٹس کو پروموٹ کیا جائے، انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس میں پاکستان کا کلیدی کردار رہا ہے۔ پاکستان خود بھی ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ کرتا ہے اور اس چیز کو پروموٹ بھی کرتا ہے کہ دنیا میں ہیومن رائٹس کو ٹاپ پرائیورٹی میں رکھا جائے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو اگلا اصول ہے وہ ہے ایلیمینیشن آف ریشل ڈسکریمنیشن، یعنی کہ دنیا سے نسلی امتیاز کو ختم کیا جائے۔ پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ دنیا میں تمام انسان برابر ہیں اور ان کو برابری کی بنیاد پر رائٹس دیے جائیں اور رائٹس کا تحفظ کیا جائے۔ پاکستان کی شروع سے ہی کوشش رہی ہے کہ دنیا میں جو بلیک اور وائٹ کے درمیان فرق رکھا جاتا ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہے یا پھر وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ جو بلیک پیپل ہیں ان کو ان کے رائٹس دیے جائیں اور نسلی امتیاز کو دنیا سے مٹایا جائے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو اگلا اصول ہے وہ ہے سپورٹنگ دی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن۔ یہ وہی رائٹس ہے جو کشمیریوں کو نہیں مل رہا۔ کشمیر میں 90% سے زائد آبادی مسلمانوں کی ہے اور وہ مسلمان پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے اور خود انڈیا کی طرف سے انہیں یہ رائٹ نہیں مل رہا کہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ آیا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پھر وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پھر وہ خود مختار حصے کی طرح، ایک خود مختار ریاست کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یعنی کہ حق خود اداریت جو کشمیریوں کو نہیں مل رہی ہے، پاکستان اس بات پر بلیو رکھتا ہے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ اصول رہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی ریاستیں ہیں، انہیں یہ رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں وہ کس طریقے سے رہنا چاہتے ہیں، وہ کس ملک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پھر وہ ایک آزاد ریاست کے طور پر رہنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اگلا اصول ہے فرینڈلی ریلیشنز ود دی بگ پاور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کی پاورفل کنٹریز ہوتی ہیں، جو طاقتور ممالک ہیں، جس میں اس وقت امریکہ، چائنا، رشیا، انگلینڈ اور اس قسم کی اور بھی بہت ساری ریاستیں شامل ہیں، فرینڈلی ریلیشن ان کنٹریز کے ساتھ ڈیولپ کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے کہ ان کی ہر بات کو ماننا، ان کی ہر صحیح اور غلط ڈیسیجن کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو سپورٹ کرنا۔ لیکن پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو ان پاورفل کنٹریز کے ساتھ بہتر ریلیشنز کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کی ہر صحیح اور غلط بات کو ماننا پاکستان نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات ان تمام کنٹریز کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن پاکستان ان کی غلط باتوں کو سپورٹ نہیں کرتا، ان کے غلط ڈیسیجن کو سپورٹ نہیں کرتا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اگلا اصول ہے کوآپریشن ان دی پراسپیرٹی آف انڈر ڈیولپڈ کنٹریز۔ دنیا میں بہت سے غریب ملک ہیں، اس وقت پاکستان بھی ایک ایسا ملک ہے جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اور پاکستان نے قرضے لیے ہیں IMF سے اور دنیا کے دوسرے ملکوں سے بھی، لیکن ایک وقت تھا کہ جب پاکستان کی اکانومی تیزی سے گرو کر رہی تھی 1970 میں اور 60 میں، تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ غریب ملکوں کی مدد کیا کرتا تھا، اور پاکستان اس بات کو اب بھی پروموٹ کرتا ہے کہ جو دنیا کی انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، جو غریب ملک ہیں، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہ ان کی مدد کریں۔ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، ڈیولپ انٹرنیشنل کمیونٹی اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، وہ ان غریب ملکوں کی ترقی کے لیے اقدامات کریں۔ اوکے، فورن پالیسی کے حوالے سے جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ پاکستان اسلحے کی جو دوڑ دنیا میں چل رہی ہے اور ممالک جو خطرناک سے خطرناک اسلحہ بنا رہے ہیں اپنے ڈیفنس کے لیے، پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس اسلحے کی دوڑ کو ختم ہونا چاہیے۔
کیونکہ جتنا زیادہ ممالک ایٹمی ہتھیار بنائیں گے، نیوکلیر ویپنز بنائیں گے، اتنا زیادہ دنیا میں ایٹمی جنگ کے خطرات موجود رہیں گے۔ تو پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کی جو دوڑ ہے، اسلحے کی جو دوڑ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے اور ایٹمی توانائی کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اصول یہ بھی ہے کہ جو خطرناک جراثیمی ہتھیار اس وقت دنیا کے کچھ ممالک بنا رہے ہیں، اور شام میں کیمیکل ویپن کا استعمال بھی ہوا ہے، جراثیمی ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا گیا ہے، تو پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو شروع سے ہی جراثیمی ہتھیاروں کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اگلا اصول ہے کہ اسلامی ممالک سے دوستانہ روابط ڈیولپ کرنا، جو مسلم کنٹریز ان کے ساتھ بہترین ریلیشنز کو ڈیولپ کرنا، کیونکہ پاکستان نظریے کی بنیاد پر بنا ہے اور پاکستان کی یہ کوشش رہی ہے جو مسلم کنٹریز ہیں، جو اسلامی دنیا ہے، ان کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دیں اور انہیں ایک پلیٹ فارم میں جمع کریں تاکہ وہ اپنے مسائل کا حل خود تلاش کریں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اگلا اصول ہے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے روابط کو، اچھے تعلقات کو ڈیولپ کرنا۔ پاکستان کی بارڈر 4 ملکوں کے ساتھ ملتی ہے، جس میں چائنا، انڈیا، افغانستان اور ایران شامل ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ اصول رہا ہے کہ خصوصی طور پر اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کو قائم کیا جائے۔ پاکستان کے تعلقات ایران اور چین کے ساتھ شروع سے ہی بہت اچھے رہے ہیں، لیکن پاکستان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ آن اینڈ آف رہے ہیں، کبھی بہت اچھے رہے ہیں، کبھی خراب ہو گئے ہیں۔ اس کے پیچھے پولیٹیکل ریزنز ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ بھی آن اینڈ آف رہے ہیں، کافی عرصے خراب بھی رہے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں وہ کشمیر کا ایشو ہے۔ پاکستان کشمیر کے حوالے سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ کشمیر میں زیادہ تعداد جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور وہ مسلمان پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کشمیر کے معاملے میں کبھی بھی دستبردار نہیں ہوگا۔ پاکستان یہ خواہش رکھتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھی بہترین ریلیشن کو ڈیولپ کیا جائے تاکہ خطے میں امن رہے، لیکن پاکستان کبھی بھی اپنی سوورینٹی کو لے کر اور کشمیر کے مسئلے پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ فیچرز آف دی فارن پالیسی آف پاکستان کی جو لاسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے پاکستان اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن۔ اس وقت دنیا میں بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشن موجود ہیں، جس میں یونائٹڈ نیشن، OIC، نیم، ایکو، سارک اور مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشن موجود ہیں۔ پاکستان بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا ممبر ہے۔ ان آرگنائزیشن کا مقصد دنیا میں امن کو پھیلانا ہے اور اکنامک کوآپریشن کو ڈیولپ کرنا ہے۔ تو پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں پیس ڈیولپ ہو اور دنیا کا ہر خطہ امن کا گہوارہ ہو۔ تو یہ پاکستان کی کچھ فارن پالیسی کے فیچرز ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے لیکچرز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔